بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز لاہوری، آج میں جس شخصیت کے پاس بیٹھا ہوں یہ ماشاءاللہ ہمارے علاقے کی شان ہیں۔ محترم جناب محمد ندیم کیسرانی صاحب یہاں پر یہ پرنسپل ہیں، اور یہ ہمارے علاقے وہوا سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے والد محترم وہ اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، اور پھر ان کے انکل جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ ادبی گھرانہ ہے یہ ماشاءاللہ۔ تو میں محترم محمد ندیم کیسرانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے تو اپنی کہانی اپنی زبانی سنائیں گے، ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی، پھر کہاں کہاں پر انہوں نے سٹے کیا، کیونکہ ان کے والد محترم جو ہے وہ وابڈا میں تھے اور یہ مختلف علاقوں میں ان کی پوسٹنگ رہی ہے، تو یہ بھی وہاں پر مختلف علاقوں میں رہے ہیں۔ محترم جناب بشیر احمد عاجز صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے شاعر بھی تھے ماشاءاللہ، اور ان کا کلام میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر سننا تھا۔ اسی طریقے سے ان کے انکل ڈاکٹر نذیر احمد کیسرانی جو ہیں وہ بھی وہوا کے ادبی حلقوں میں ان کا بھی ایک نام ہے۔ نصیر احمد کسرانی وہ بھی ماشاءاللہ ایک بہت اچھے شاعر تھے۔ تو محترم ندیم صاحب تھوڑا اپنی کہانی اپنی زبانی سنائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عزیز اللہ غوری صاحب، آپ نے مجھے یہ موقع دیا، اور غوری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ ان کی تعلیمی اور ادبی خدمات اپنی جگہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جو آپ نے یہ سلسلہ کا آغاز کیا ہے یہ بھی ماشاءاللہ جو ہے بہت اچھی کاوش ہے آپ کی۔ باقی سر جہاں تک میری ابتدائی تعلیم کا تعلق ہے تو میری ابتدائی تعلیم تو ہے وہ ضلع رحیم یار خان سے، والد صاحب کی سروس کے سلسلے میں ہمارا قیام کافی عرصہ وہیں رہا۔ اس کے بعد میں ایف ایس سی میں نے خواجہ فرید کالج رحیم یار خان سے کی۔ میٹرک جو ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول رحیم یار خان سے ہے، گورنمنٹ کالونی ہائی اسکول سے، اور بی ایس سی میری اور ایم ایس سی گورنمنٹ گریجویٹ کالج، پوسٹ گریجویٹ کالج ہوتا تھا اس وقت، ڈیرہ غازی خان سے کی۔ ایم فل جو ہے وہ میں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے کی، اور اس وقت پی ایچ ڈی میری تقریباً اختتامی مراحل میں ہے، وہ میری رفا انٹرنیشنل کے ساتھ ہے، اور فی الحال جو ہے میں یہاں پہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج ڈیرہ غازی خان پرنسپل کی ذمہ داری ہے مجھ پہ۔ ماشاءاللہ جی سر۔ اچھا سر، آپ ماشاءاللہ مختلف اداروں میں کام کرتے رہے ہیں، تو آپ کو کیسا لگا؟ مطلب ٹیچنگ آپ کو اچھی لگی یا ایز پرنسپل ایڈمنسٹریشن کا کام آپ کو اچھا لگا؟ بنیادی طور پہ تو غوری صاحب ہم جس بھی سٹیج پہ ہمارا تعارف تو بنیادی طور پہ ایک استاد کی حیثیت سے، ایک ٹیچر کی حیثیت سے ہی ہوتا ہے۔ تو میں کافی عرصہ ہمیشہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریشن سے بھی وابستہ رہا۔ اس سے پہلے پرنسپل سے پہلے میں چیئرمین تھا غازی یونیورسٹی میں شعبہ فزکس کا۔ تو نو ڈاؤٹ کہ سر ٹیچنگ جیسا کوئی اور کام مجھے تو میری لائف میں تو ہم بنیادی طور پہ تو معلم ہیں، اور وہی ہمارا تعارف سب سے دی بیسٹ ہے۔ صاحب کا مطلب اس ٹیچنگ کے حوالے سے؟ سر ٹیچنگ تو ایک مسلسل ہی مختلف تجربات، کیونکہ ہر سال آپ کے پاس ایک نئی کلاس ہوتی ہے، نئے بچے ہوتے ہیں، نئے بچوں کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ تو جس دوران میرے پاس چارج تھا ایز اے وارڈن گورنمنٹ گریجویٹ کالج بوائز کے ہاسٹل کا، تو یہ الگ سے ایک ڈیفرنٹ جاب تھی کہ آپ نے سینکڑوں بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے اور ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو میرا ایکسپیرینس تھا ایز اے وارڈن، یہ تعلیم استاد اور ٹیچنگ سے ہٹ کے ایک بالکل ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا۔ تو وہ ایک بڑا ہی چیلنجنگ میں سمجھتا ہوں، ٹو بی دا وارڈن آف اے بوائز ہاسٹل، یہ الگ سے ایک چیلنجنگ جاب ہے، اور وہ میرا تجربہ جو ہے وہ انتہائی شاندار رہا، اور بڑے ہی ڈفرینٹ حالات میں کام کرنا پڑا، تو وہ میرے یادگار ایکسپیرینس میں سے ہے۔
ون آف دیم ہے وہی ہے. اچھا سر، جیسے آپ کی ماشاء اللہ پوری فیملی، انکل ابو سارے شاعری کرتے ہیں، تو آپ میں بھی سر یہ شاعری کے جراثیم وغیرہ ہیں؟ کسی زمانے میں مجھ سے یہی سوال کیا گیا تھا کہ آپ بھی شاعر بنو گے، تو میں نے کہا جب میں یونیورسٹی پڑھوں گا پھر شاعری کروں گا. تو کسی سننے والے نے کہا تھا کہ وہاں جا کے سارے شاعر بن جاتے ہیں، مزہ تو اس طرح ہے کہ آپ ابھی شاعری کریں. شاعری سر سننے کا اور پڑھنے کا تو شوق ہے، لیکن خود سے ایسی کوشش کبھی نہیں کی. اچھا، کبھی کوئی شعر نہیں پڑھا سر؟ نہیں، شعر مجھے بہت سارے یاد ہیں، اور میں اچھے کلام کو بہت پسند کرتا ہوں، اور ایک نظر پڑھ لینے سے یا سن لینے سے شعر بھی مجھے یاد ہو جاتا ہے. اور میرے ذخیرے میں بہت سارے شعر موجود بھی ہیں، لیکن خود سے کوئی ایسی آمد ابھی تک ہم پہ نہیں ہوئی. صحیح ہے، ماشاء اللہ. اچھا سر، جس طرح مطلب آج کل کے حالات ہیں، ہماری نیو جنریشن بڑا ڈپریشن کا شکار ہے، جابز نہیں ہیں، تو نیو جنریشن کو سر کوئی میسج دینا چاہیں، ان کی مایوسی ختم ہو، ڈپریشن سے وہ نکل آئیں؟ غوری صاحب، ہم نے اور آپ نے ہمارا جو بچپن گزرا ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ حالات میں گزرا ہے. آج کل کے حالات ہمارے سامنے درپیش نہیں تھے. مثال کے طور پہ ہمارے لیے بڑی انٹرٹینمنٹ جو تھی وہ پلے گراؤنڈ میں نکل جانا، یا شام کو ٹی وی پہ کچھ ایک آدھ ڈرامہ دیکھ لینا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں تھے. آج کل آپ جانتے ہیں الیکٹرانک اور میڈیا کا دور ہے، بچوں کو بہت ساری ایکسس حاصل ہیں، تو بچے بہت جلدی چیزوں کو آئیڈیلائز کرنے لگ جاتے ہیں اور انہی کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں. تو ایک بات میں ہمیشہ بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ بیٹا دیکھو، لائف میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کسی کامیاب انسان کو دیکھ کے اس سے انسپریشن لے کے ویسی خواہش تو ضرور کرتے ہو، لیکن اس سے پیچھے، اس کے اس مقام تک پہنچنے کے پیچھے جو مراحل درپیش ہیں اس بارے میں آپ نہیں سوچتے. تو یوتھ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر کامیاب انسان جس کو بھی آپ فالو کریں گے، تو اگر آپ اس کے حالات اور واقعات دیکھیں گے تو وہ عموماً 3-4 سٹیجز ہوتی ہیں لائف کی، ان سے گزر کر ہی ایک بندہ جو ہے وہ اس سٹیج تک پہنچا کرتا ہے. تو اس کے لیے میں تو ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو یہی کہتا ہوں کہ پہلے آپ اپنا ویژن بہتر رکھیں، کہ آپ اپنے حالات و واقعات کے مطابق ایک بہترین اپنا ویژن بنائیں کہ آپ نے لائف میں کیا کرنا ہے. اس کے ویژن کو دیکھتے ہوئے آپ نے بچوں اپنے گول سیٹ کرنے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں، خواب بڑے دیکھا کریں. گول آپ کے عظیم ہوں گے تبھی آپ ایک عظیم انسان بن سکیں گے. اگلی سٹیج پہ پھر اس ایم کو لے کے آپ نے کوئی پلاننگ کرنی ہے. آپ کی پلاننگ شاندار ہونی چاہیے. پھر جب آپ وہ پلان کر لیں، اس کے بعد عملی کام، ایکشن لینے کا کام آتا ہے. اگر آپ نے ان تمام سٹیپس کو کامیابی کے ساتھ کیا تو انشاءاللہ سکسیس پھر آپ سے دور نہیں رہے گی. ماشاءاللہ سر، زبردست آپ نے پیغام دیا نیو جنریشن کو کہ سب سے پہلے اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں، اس کے بعد پھر ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، اور محنت سے ہر چیز پاسبل ہے. سر بہت بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا. سر بہت مہربانی سر، آپ نے ہمیں موقع دیا عوام سے ڈائریکٹ انٹریکشن کا. ہم آپ کی اس خواہش کی بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو میں برکت لائے اور آپ اسی جد و جہد کے ساتھ یہ کام کرتے رہیں. مہربانی سر، بہت بہت شکریہ. تھینکس لاٹ سر، تھینکس لاٹ.